ایک طرف تو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ سیاحوں کے آنے سے یہاں لوگوں کی معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ علماء دین معیشت کے ٹھیک ہونے کے خلاف نہیں ہے، یہ دعا کرتے ہیں، علماء نے خدمات کی ہیں کہ لوگوں کی معیشت ٹھیک ہو، لوگوں کی رہن سہن اچھے ہوں۔ اسلامی اقدار پر عمل کر کے ہمیں دوسروں کو تبدیل کرنا ہے، دوسرے لوگ یہاں آ کر ہمیں دیکھ کر بدل کر جائیں، وہ دینی اقدار کی خوشبو یہاں سے لے کر جائیں، اس دینی تہذیب کو جو ہے سیکھ کر یہاں سے جائیں۔ اقبال کی آنکھوں کا سرما مدینہ اور نجف کی خاک سرما ہے، جس کی تہذیب میں پیغمبر اور علی مرتضیٰ کی جو ہے نظام زندگی ہو، تہذیب آل محمد ہو، وہ دنیا کی دوسری تہذیبوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آغا زمانی اور اس وقت میں اسکردو بلتستان میں ہوں۔ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ حامد حسین مشہدی کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں۔ سوچا کہ اپنے چینل کے ناظرین سے آغا صاحب کی ملاقات کروائی جائے اور آپ کے ذرنی خیالات سے، آپ کے فرمودات سے ہمارے چینل کے ناظرین کو بھی آگاہ کیا جائے۔ میں گزارش کروں گا محترم جناب آغا شیخ حامد حسین مشہدی سے۔ بسم اللہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ایام عزا و عزاداری کے حوالے سے ابراہیم سید سالار سیدان حضرت ابا عبداللہ حسین مناسبت سے بارگاہ امام زمانہ علیہ السلام اور تمام عاشقان حسین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں۔ میرا نام حامد حسین مشہدی ہے اور میرا تعلق اسکردو بلتستان محلہ حیدرآباد گنگو پیر سے ہے۔ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم یہاں گورنمنٹ اسکول پرائمری اور مڈل اسکول کے میدان اسکردو سے ابتدائی تعلیم حاصل کیا۔ اس کے بعد والد صاحب جو بلتستان کے جید علماء میں شمار ہوتا تھا، ان کا نام حجت الاسلام والمسلمین شیخ احمد علی مقدس رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد والد محترمہ نے ہمیں تعلیم کی غرض سے ایران لے کے گیا اور وہاں ہم نے حوزوی علوم حاصل کرنے کی کوشش کی۔ حوزہ علم خراسان میں زیر تعلیم رہا۔ کتاب سیوطی سے لے کر دروس خارج فقہ و اصول تک ہم نے وہاں حاصل کی اور 2004 میں اپنے وطن عزیز پاکستان میں آ کر میں نے اپنی خدمات شروع کی۔ آج کل میں کراچی شہر میں ملیر ضلع جعفر تیار سوسائٹی میں مسجد حسنین میں پیش نماز ہوں، وہاں میں اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں۔ اللہ محترم جناب آغا زمانی صاحب کو جزائے خیر دیں، شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ اللہ آمین۔ ہاں صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بلتستان میں یہاں کی ثقافت پر، یہاں کی بود و باش پر، رہن سہن پر دینی اور مذہبی اثرات واضح نظر آتے تھے۔
اب ہم سے پوچھنا چاہیں گے کہ آج کے دور میں بھی کیا وہی دینی اور مذہبی اثرات ہمیں نظر آتے ہیں یا وہ موجود ہیں یا اس میں کمی آئی ہے؟ الحمدللہ خطۂ بلتستان میں ماضی اور ابھی حال میں جتنے بھی علماء خدمات انجام دے چکے ہیں یا ابھی دے رہے ہیں، ان کی مرہون منت ہے کہ یہاں لوگ دیندار ہیں، دینی حوالے سے باخبر ہیں۔ بہرحال آپ نے اس دینی اقدار کے حوالے سے سوال کیا تو ماضی کی طرح نہیں ہے، کچھ تبدیلیاں نظر آ رہا ہیں۔ تو اس تبدیلی میں جو ہمارے دیندار طبقہ ہے ان کی کیا ذمہ داری بنتا ہے، اس پر ہمیں سوچنا ہے۔ الحمدللہ ہمارے یہاں آ کر جانے والے جو سمجھدار لوگ ہیں ان کی زبان سے میں نے خود سنا کہ تمہارے علاقے میں تمہاری تہذیب بہت خوبصورت اور حسین تہذیب ہے، اسلامی تہذیب ہے، تو اس تہذیب کی حفاظت تم کرو۔ یہ کچھ 20-25 سال پہلے کسی دوست نے ہمیں بتایا تھا جو یہاں دیکھ کر گیا۔ تو یہاں کی تہذیب میں جو دینی حوالے سے دینی تعلیمات پر لوگ پابند ہیں، بہت سارے دین کے اعتبار سے باخبر ہیں، اور تہذیب بھی خود بخود سے اسی اسلامی تہذیب کے آثار یہاں ہمارے طور پر نظر آتا ہے۔ تاہم یہ جو ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ممکن ہے متاثر بھی ہو جائیں، ابھی اتنے جو ہے خرابی کی طرف نہیں ہے۔ بہرحال کچھ چیزیں جو ہے نظر آتا ہے کہ وہ کچھ طبقہ جو ہے لاپرواہی اور دین سے بیگانہ ہونے کے کچھ اثرات نظر آتا ہے، لیکن اکثر یہاں کے لوگ دیندار ہیں، دین کے پابند ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ یہاں جو سیاح لوگ آگے یہاں کے ماحول کو خراب کر سکتا ہے، یہ بھی کچھ بات صحیح ہے، لیکن ہمیں سب سے پہلے کہ ہمیں اپنے دین پر پابندی کرنے کا خدا سے عہد کرنا چاہیے۔ دنیا کی زندہ قومیں اپنے تہذیب کی حفاظت کے لیے وہ عہد کر کے آج تک دنیا میں ہونے والے تبدیلیوں سے متاثر نہیں ہوئے، وہ اپنی جو ہے دینی تہذیب پر عمل کرتے رہے۔ آج بہت سارے ایسے قومیں بھی زندہ قومیں مثال کے طور پر ہمیں مل جاتی ہیں، تو ان کی طرح ہمیں بھی خدا سے عہد کرنا ہے، دنیا کی آنے والی اس تبدیلی میں ہمیں ان کی طرح نہیں ہونا ہے، ہمیں خود پابند اپنے دینی تہذیب پر، ہر اسلامی اقدار پر عمل کر کے ہمیں دوسروں کو تبدیل کرنا ہے، دوسرے لوگ یہاں آ کر ہمیں دیکھ کر بدل کر جائیں، وہ دینی اقدار کی خوشبو یہاں سے لے کر جائیں، اس دینی تہذیب کو جو ہے سیکھ کر یہاں سے جائیں، نہیں کہ وہاں سے آنے والوں کو دیکھ کر ہم اپنی دینی اقدار کو چھوڑ دیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بات ہوگی کہ اگر دوسروں کو دیکھ کر ہم ان کی جو ہے اپنے تہذیب میں تبدیلی لائیں، اپنے لباس پہننے میں، گفتگو کرنے میں، ہر لحاظ سے گفتار و کردار میں ان کی طرح ہو جائیں، تو یہ اس بد نصیبی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمارے علاقے کے مومنین سے یہ گزارش ہے کہ اپنے اولاد کی صحیح سے تربیت کریں، اسے صحیح اسلام کی ثقافت سے آگاہ کریں، تو انشاءاللہ دنیا کی یہ آنے والے اندیاں کسی کو متاثر نہیں کر سکتا۔ جی ماشاءاللہ صاحب۔ اچھا صاحب، آپ کی گفتگو کی ذیل میں ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ تاثر ہے کہ جب یہ سیاح یہاں آتے ہیں تو یہاں ثقافت جو ہے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا فرمائیں گے کہ اس ثقافت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جیسے کہ میں پہلے عرض کر چکا کہ دنیا کی
ان آنے والی تبدیلیوں سے ہمیں اپنی جو ہے انداز زندگی کو بھلانا نہیں ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے دانش جلوہ فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جی ماشاءاللہ، علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا، دنیا کے فرنگی انگریزوں کی جو تہذیب ہے وہ مجھے کوئی حیران کن والی بات نہیں ہے، ایسا خیرہ نہ کر سکا جس کی وجہ سے میں حیران ہو جاؤں۔ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اقبال کی آنکھوں کا سرما مدینہ اور نجف کی خاک سرما ہے، جس کی تہذیب میں پیغمبر اور علی مرتضیٰ کی جو ہے نظام زندگی ہو، تہذیب آل محمد ہو، وہ دنیا کی دوسری تہذیبوں سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم خدا وحدہ لا شریک سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی تہذیب کی ہر حال میں حفاظت کریں گے۔ تو ایک طرف تو عام لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ سیاحوں کے آنے سے یہاں لوگوں کی معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے۔ علماء دین معیشت کے ٹھیک ہونے کے خلاف نہیں ہے، یہ دعا کرتے ہیں، علماء نے خدمات کی ہیں کہ لوگوں کی معیشت ٹھیک ہو، لوگوں کی رہن سہن اچھے ہوں، لیکن آپ کو اس معیشت کے ٹھیک ہونے کی قیمت میں آپ کے دینی اقدار گوا دینے کا مرحلہ ہے، یہ سودا ٹھیک نہیں ہوگا۔ لہٰذا شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ماشاءاللہ، آپ کی ایمان کی پرواز، آپ کی اخلاقیات کی پرواز، آپ کی خدا کی جانب قرب الہی کو روکنے والی رکاوٹیں آپ کے لیے آ جائیں کسی ایک چیز کی وجہ سے، اس میں پھر آپ گھاٹے میں رہے گا۔ کامیاب انسان وہ ہے جو ان تمام دینی اقدار اور اس تہذیب کی حفاظت کرتے ہوئے آنے والے ان سیاحوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، اچھے انداز سے آپ اپنے دین کو ان تک اخلاق سے پہنچائیں، وہ کامیابی ہوگا۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اور مہذب انداز سے آپ اپنے دین کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ہمیں کسی اچھے انداز سے بھی کہیں بھی کسی عقل سے رجوع کر کے جو عقلائی راستہ ہیں ہمارے پیغام پہنچانے کا انداز میں، اسی پر سوچ کر پیغام حق دنیا والوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں۔ ماشاءاللہ جی، آپ سے آخری سوال میں اس خطے کے حوالے سے اور خاص طور پہ اس خطے میں اتحاد بین المسلمین کے لیے علماء کا کردار، ان کی قربانیوں کے حوالے سے چاہوں گا کہ آپ تھوڑی روشنی ڈالیں۔ خطۂ بلتستان کے مختلف مکاتب فکر کے علماء ماضی میں بھی یہ اعتراف کرتے رہے ہیں کہ یہاں کے امن و امان میں، یہاں کے اتحاد بین المسلمین میں یہاں کی علماء کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور دوسرے مکاتب مذہب حق اہل بیت کے علاوہ دوسرے مکتب فکر جو مذہب اسلامی میں شمار ہوتا ہے، علماء نے اقرار کیا ہے کہ یہاں کے علماء کرام کا کردار اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے مثالی رہا ہے۔ اور اب بھی جو ہمارے علماء کرام، اللہ ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، اتحاد کے لیے وہ عملی اقدام کرتے ہیں، عوام کو اپنے زرین بیانات سے ان کو آگاہ کر کے اسلام دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ یہاں کے لوگ مجتہدین عظام کے مقلد ہیں، بالخصوص حضرت امام خمینی کے نورانی افکار پر پائبند ہیں۔ امام خمینی نے جو وحدت کا نظریہ دیا تھا، آج عملی طور پر خطۂ بلتستان میں نظر آتا ہے، اور یہ ہمارے ملک بھر کے دوسرے لوگوں کے لیے بھی مثال ہونا چاہیے کہ ملک بھر میں جتنے بھی فرقہ وارانہ کشیدگی ہونے کے باوجود اتحاد بین المسلمین کے اس مسئلے کے پیش نظر دوسرے مسلمانوں کا احترام کیا، ان کی جان و مال کی حفاظت کیا۔ الحمدللہ
خطۂ بلتستان میں وحدت مسلمین کا بہترین اور مثالی وحدت یہاں نظر آتا ہے۔ محترم آغا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے ہمارے ناظرین کے لیے ہمارے لیے وقت نکالا۔ اللہ آپ کو جزا خیر دے، انشاءاللہ۔ آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے کچھ بولنے کے لیے موقع فراہم کیا، خیر مفید بات کا ہوا ہو انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ حامد حسین مشہدی۔ آپ نے بلتستان کی تاریخ اور یہاں کی تاریخ پر دینی اور مذہبی اثرات، یہاں اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے علماء کرام کا کردار اور یہاں کی ثقافت کی حفاظت کے حوالے سے آپ نے بہت سارے نکات پر سیر حاصل گفتگو کی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوست احباب کے نمبروں پر شیئر کیجئے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ پھر کسی فاضل شخصیت کے ساتھ اور کسی نئے مقام کے ساتھ اور کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان آغا زمانی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔